الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالہ، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اخلاص کی برکت کے عنوان سے آج ہماری گفتگو کا یہ دوسرا حصہ ہے۔ کافی گفتگو الحمدللہ رات اس موضوع پر ہوئی ہے، اس میں آدھا حصہ کل بیان ہوئے، آدھا حصہ آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صحابہ کی زندگیاں ہمارے لیے مینارہ نور ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جو ان کی پیروی کرے گا فلاح پا جائے گا۔ تو صحابہ کی زندگیاں جان جانا، جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت اور آپ کی شاگردی میں گزری ہیں۔ اگر ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا، جان عالم جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے آقا علیہ السلام حیات تھے تو ایک گھر میں جاتے تھے جہاں چھوٹی چھوٹی یتیم بچیاں رہا کرتی تھی، اور ان کے جانوروں کا دودھ دو کے ان کو دیا کرتے تھے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ خلیفہ بنے تو بچیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں اور کہتی ہیں کہ بہنوں، پہلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جایا کرتے تھے، اب تو شاید اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ وہ نہ آئیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی تو بچیوں نے دروازہ کھولا اور سوال کیا کہ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نہیں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا چونکہ اللہ کی رضا کے لیے میں کام کرتا ہوں، پہلے جو میں تمہارے پاس آتا تھا یہ میری نفلی عبادت تھی، اب میں جو تمہارے پاس آیا ہوں یہ مجھ پر فرض ہے۔ کاش ایسا جذبہ ہر حکمران کو اور حاکم وقت کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے دور خلافت کے اندر ایک رجسٹر بنایا، اس کے اوپر لکھا کہ فلاں بیوہ کی خدمت فلاں کرے گا، فلاں یتیم کی خدمت فلاں کرے گا۔ اب خدمات کی ڈیوٹیاں لگ گئیں اور رجسٹر کے اوپر خادم کا نام لکھ دیا کہ فلاں نے فلاں کی خدمت کرنی ہے۔ تو فرماتے میں نے وہ رجسٹر جب چیک کیا تو ایک بیوہ جو بڑھیا بھی تھی اور نابینا بھی تھی اور بیوہ بھی تھی، اس کی خدمت کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں دن کو جاتا رات کو جاتا اس بڑھیا سے سوال کرتا تو وہ کہتی ابھی کوئی صاحب آئے ہیں،
مجھے کھانا کھلا کے مجھے پانی پلا کے میرے گھر کی صفائی کر کے چلے گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساری رات میں پریشان رہا کہ وہ کون ہے، اور کئی دن تک میں جب بھی جاتا تو پہلے خدمت ہو چکی ہوتی۔ ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ آج میں ساری رات جاگ کے گزاروں گا، تو ایک چوک میں بیٹھ گیا چھپ کے، تو میں نے دیکھا رات کے پچھلے پیر ایک شخص ہے، چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اور آج کل تو سڑکیں بن گئیں، مسجد نبی شریف کے ارد گرد جو ہے، اس وقت تو پورا شہر مدینہ اتنا ہی تھا جتنا اب مسجد نبی شریف ہے، سنگ مرمر لگی ہوئی ہے، اس وقت تو نکیلے پتھر تھے۔ فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک جوان سر پہ کپڑے سے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے اور خرامہ خرامہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اتنی آہستگی سے قدم رکھتے ہیں کہ جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی۔ اور میں سامنے گیا، میں نے کہا چہرے سے کپڑا ہٹائیں، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ میں نے عرض کی حضور آپ نے جوتی کیوں نہیں پہنی، اتنے نکیلے پتھر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ میں اخلاص کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے بیوہ کی خدمت کرنے جاتا ہوں، میری جوتی کی آواز سے پورے محلے والوں کو پتہ چل جاتا کہ میں نیکی کرنے جا رہا ہوں، تو پھر اللہ کی رضا کا جو درس ہے وہ ختم ہو جاتا، تو اس لیے میں نے جوتی نہیں پہنی، تاکہ جس کو میں راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ تو جانتا ہے، لوگ اس میں جو ہے وہ گواہ نہ بن جائیں کہ یہ شاید اپنی تشہیر کے لیے جا رہے ہیں، رات کا وقت ہے اور پتھر کے اوپر جوتی کی آواز دور تک جاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میری وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو۔ تو اس نیت سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے جا رہے تھے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہر کام میں آپ سبقت لے جاتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر یقیناً اخلاص کے اعلیٰ درجے پر فائز ہے۔ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے، ایک علاقے کا ایک شہزادہ گرفتار ہو کے آیا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف بڑا سخت اقدامات کیا کرتا تھا۔ آخر کار وہ صحابہ اس کو گرفتار کر کے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائے، تو آپ نے اس کو سمجھایا، دین کی تبلیغ کی، دین کے جو تعلیمات ہیں وہ بیان کی، دین اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اسی طرح بظاہر بغض و عناد کا جو ہے نا منبع بن کے سامنے کھڑا رہا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے قتل کرنے کا حکم جاری فرما دیا کہ مسلمانوں کو اس نے بڑا تنگ کیا ہے اور بڑی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ جس وقت اس کو قتل کرنے کا حکم آپ نے جاری فرمایا تو پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو؟ اس نے کہا مجھے پانی پلایا جائے۔ جب پانی کا پیالہ اس کو دیا گیا، ظاہر سی بات ہے مٹی کا پیالہ تھا، تو انہوں نے کہا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ جب تک میں پانی نہیں پی لوں گا اس وقت تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ آپ نے وعدہ کر لیا، اس نے پانی کا وہ پیالہ پھینک دیا اور وہ پانی کا پیالہ ٹوٹ گیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم نے یہ دھوکہ کیا ہے، تو باقی اور بھی صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا نہیں امیر المومنین، آپ نے یہ خود وعدہ کیا، اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے خود کہا کہ جب تک یہ میں پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ آپ خاموش ہو گئے، آپ فرمان لگے ٹھیک ہے میں نے تم سے وعدہ کیا ہے، تو چونکہ تو نے پانی نہیں پیا اس لیے اب قتل کا جو ہے نا ارادہ ہم نے ترک کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ نے قتل کا ارادہ ترک کیا ہے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں کلمہ پڑھ لوں اور مسلمان ہو جاؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جناب میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نبی کی یہ تعلیم ہے، اور قرآن بھی فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اگر میں اس اقدام سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا تو ساری زندگی میرے خاندان کے میرے قبیلے کے لوگ کہتے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے، اور مسلمان بھی یہ کہتے ہیں کہ موت سر پہ کھڑی تھی اس لیے کلمہ پڑھا ہے، تو اب میں اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ میرے اخلاص کے گواہ ہو جائیں۔ اس وقت کلمہ پڑھتا تو کہا جاتا یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اب میں اس لیے کلمہ پڑھ رہا ہوں کہ میں نے سچے دل سے دین کی صداقت کو مانا ہے، اسلام کی حقانیت کو مانا ہے، اس لیے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اور اخلاص کی وجہ سے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت آیا امت میں قحط سالی ہوئی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ گندم کے منگا کے اپنے آقا و مولا کی امت کو وہ گندم تقسیم کی، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے یہ عمل کیا۔ تو چونکہ زمانہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو حضرت عباس فرماتے ہیں ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں
اور امامہ شریف باندھا ہوا ہے اور خوبصورت نالین مبارک آپ نے پہنی ہوئی ہے اور خوبصورت جوڑا زیب تن فرمایا ہوا ہے اور خوبصورت گھوڑے کے اوپر کہیں جا رہے ہیں۔ اور بخاری شریف میں یہ حدیث پاک آئی ہے کہ من رانی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ او کما قال علیہ السلام، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے گا۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے اتنا جو ہے حسن و جمال کا پیکر بن کے خوبصورت لباس پہن کر کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان غنی نے جو ہے اخلاص سے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے امت مسلمہ میری امت کے لیے ایک گندم تقسیم کی ہے، تو اللہ نے میرے عثمان کی شادی جنت میں رچائی ہے، میں اس میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو دیکھ لیں کہ جب کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے اور وہ بندہ زمین پر ہوتا ہے اور اس کے جو چرچے ہیں وہ عرش بری میں ہوتے ہیں اور ان کے جو چرچے ہیں وہ جنت میں بھی ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا کی اور ساری زندگی وفا کی اور زبان پہ احد احد پکارتے رہے، اور پھر چشم فلک نے دیکھا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہجرت کی رات میں نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں سنی ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح آپ نے علماء سے کئی بار سنا کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک کافر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، جب آپ نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے اور اس کو تلوار سے گلا اس کا کاٹنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے پہ تھوک دیا، آپ نے فوراً اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا اگر میں اس وقت تجھے قتل کر دیتا تو اس میں میرا ذاتی غصہ شامل تھا، چونکہ میں جنگ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اب تم دوبارہ مجھ پر وار کرو۔ آپ کا یہ حسن اخلاق دیکھ کے وہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ یرموک ہوئی تو جنگ یرموک کے اندر سپہ سالار بنا کے آپ کو بھیجا گیا تھا، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سپاہی ایک بندہ بھیجا، اس کے ہاتھ میں ایک رکا بھیجا، اس میں کیا لکھا ہوا تھا کہ جو شخص یہ رکا لے کے آ رہا ہے، اب کمانڈر ان چیف یہ ہے، سپہ سالار یہ ہے، چیف آف آرمی سٹاف یہ ہے، آپ نہیں ہیں، آپ کا دل کرے تو واپس آ جائیں یا عام فوجی کی طرح عام سپاہی کی طرح آپ جنگ کریں، اسلام کی خدمت کریں۔ تو آپ نے واپس آنا گوارا نہ فرمایا اور اسی طرح آپ جنگ میں ایک عام سپاہی کی طرح جنگ کرتے رہے۔ تو دوسرے جو ساتھی تھے صحابہ انہوں نے سوال کیا اے خالد بن ولید، کیا بات ہے کہ آپ نے ایک عام فوجی کی طرح جنگ کر رہے ہیں، لڑائی میں شامل ہیں، آپ کے دل پہ یہ گراں نہیں گزرتا کہ کبھی آپ جو ہے کمانڈر ان چیف تھے، آج ایک عام سپاہی کی طرح جنگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جب میں کمانڈر ان چیف تھا اس وقت بھی اللہ کی رضا کے لیے جنگ کر رہا تھا، اب سپاہی ہوں تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو پھر جب کوئی بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے پھر وہ کوئی عہدہ اس کی نظر میں نہیں رہتا، پھر اس کی نظر میں صرف اور صرف اخلاص ہی رہ جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدائن فتح کیا تو جنگ بھی اس وقت آپ جو ہے سپہ سالار تھے، تو مدائن فتح ہو گیا تو رات کے وقت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نقاب پوش فوجی آتا ہے اور کوئی چیز اس نے کپڑے میں چھپائی ہوئی ہے، اور آ کے جب حالات سیٹل ہو گئے، سارے معاملات بہتر ہو گئے، اس وقت کی بات ہے، آپ نے دیکھا کہ اس نوجوان نے سپاہی نے چہرہ چھپایا ہوا ہے اور کپڑے کے اندر کوئی چیز چھپائی ہوئی ہے۔ جب کپڑے سے اس چیز کو باہر نکالا تو وہ مدائن کے بادشاہ کا سر کا تاج تھا۔ اب جنگ میں وہ تاج کہیں گر گیا ہوگا، گار میں پڑا ہوا تھا، سپاہی نے اٹھا لیا، اس کو صاف کر کے رکھ دیا۔ اب وہ اتنا قیمتی تھا کہ اس کی کئی نسلیں عیش کرتی، اس کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے نوجوان، اگر تو اس کو چھپا لیتا کسی کو پتہ نہیں تھا، تیری کئی نسلیں عیش کرتی، مگر تو نے اس کو واپس کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو فرمانے لگے آپ مجھے اپنا چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ فرمایا جس رب کے لیے میں نے جو ہے نا اس کو نہیں چھپایا اور جس اخلاص کے لیے میں آیا ہوں، جس رب کے لیے میں نے آپ کو یہ تاج واپس کیا ہے، وہ رب میرا نام بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے، میرے دل کی کیفیت کو بھی جانتا ہے۔ اے سعد بن ابی وقاص، مجھ سے میرا نام بھی نہ پوچھیں اور میرا چہرہ بھی نہ دیکھیں، کیونکہ میں نے اس رب کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کیا۔ عزیزان محترم، آپ جو ہے حضرت عبداللہ بن مبارک جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر سنتے رہتے ہیں اہل علم سے۔ آپ دیکھیں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، تصوف کے اعلیٰ مقام پر فیض ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ تصوف میں آتا ہے اس میں زیادہ کمال جو ہوتا ہے ان کے والدین کا ہوتا ہے۔
ان کے والدین ان کو حلال رزق کھلاتے ہیں، ان کی تربیت اچھی کرتے ہیں، تو بعد میں وہ دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ آپ جتنے بھی خدام ہیں، آپ ان کی حالات و زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، ان کا نام عبداللہ ہے، مبارک ان کے ابا جی کا نام ہے، تو ان کے جو ابا جی تھے مبارک، وہ کسی کے غلام تھے، اور ایک باغ کے اندر وہ رکھوالی کرتے تھے۔ ایک کتاب میں نے پڑھا انار کا باغ ہے، دوسری میں نے کتاب میں پڑھا کہ وہ آم کا باغ ہے، بہرحال تھا وہ پھلوں کا باغ۔ 3 سال تک آپ نے اس باغ کے اندر خدمت کی، رکھوالی کرتے تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے۔ تو اس باغ کا مالک آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کچھ پھل کھلاؤ۔ جناب مبارک گئے رحمۃ اللہ علیہ، جا کے وہ پھل توڑ کے لائے تھے۔ جب انہوں نے کھایا تو وہ کھٹا تھا، انہوں نے کہا اور لے آؤ، دوسری مرتبہ گئے پھر کھٹا تھا، تیسری مرتبہ منگایا پھر کھٹا تھا۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ 3 سال ہو گئے تم اس باغ کی رکھوالی کر رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ کون سے پھل کھٹا ہوتا ہے کون سا میٹھا؟ انہوں نے کہا حضور آپ نے رکھوالی کے لیے کہا ہے، رکھوالی کی میری ڈیوٹی ہے، کچھ کھانے کے لیے تو نہیں ہے۔ 3 سال ہو گئے میں نے آپ کے باغ سے کچھ نہیں کھایا، کیونکہ آپ کی اجازت نہیں تھی، اور بغیر اجازت میں نہیں کھا سکتا۔ تو وہ خوش ہوئے، جو باغ کا مالک تھے، خوش ہو کر انہیں آزاد کر دیا، آزاد کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح پڑھا دیا جو نیک اور صالحہ تھی، اور وہ باغ بھی انہی کے حوالے کر دیا، اور ماں ایسی تھی اور باپ ایسا تھا حضرت مبارک جیسا، تو بیٹا بھی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، جس کو امیر المومنین فی الحدیث کے نام سے دنیا جانتی۔ یہ اخلاص کی برکات ہے جو کئی نسلوں تک جاتی ہے۔ اسی طرح ہم مدارس کے اندر ابو داؤد شریف پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، ویسے بھی ہر عالم کے زیر مطالعہ یہ حدیث کی کتاب رہتی ہے، سیاستہ میں یہ جو ہے نا، یہ مدارس کے اندر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو ابو داؤد شریف کو جو لکھنے والے ہیں امام ابو داؤد، ان کو دیکھیں خدا کو راضی کرنے کے لیے کتنے کتنے وہ بہانے تلاش کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی سے جا رہے تھے تو ایک دوسری کشتی آ رہی تھی، اب طریقہ کار یہ کہ کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ، سننے والا کہے یرحمک اللہ، پھر آگے جس کو چھینک آئے وہ کہے یہدیکم اللہ۔ اب جب آپ چلے نا تو ایک کشتی آ رہی تھی، آپ دریا میں جا رہے تھے، آپ کو چھینک آئی، تو جو ساتھ تھا اس نے کہا یرحمک اللہ۔ اب آپ جواب دیتے تو کشتی اس کی آگے نکل گئی، کنارے پہ پہنچ گئی۔ آپ نے کشتی چلانے والے کو، اس ملاح کو 1 روپیہ دے کے واپس آئے اور اس کو آ کے کہا یہدیکم اللہ۔ اب وہ کشتی والے نے کہا میں واپس جا کے اس وقت دوبارہ کنارے پہ لے جاؤں گا کہ 1 درہم آپ کو دینا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں دوں گا۔ اب رات کو جب سوئے نا تو ہاتف غیبی سے آواز، ابو داؤد تو نے خدا کو راضی کرنے کے لیے اور سنت پر عمل کرنے کے لیے جو 1 درہم خرچ کیا ہے، اس سے تیرا رب تو اس سے راضی ہو گیا، کیونکہ ان کی طبیعتوں میں اخلاص تھا۔ اور اخلاص کی برکتیں یہ دیکھیں کہ آج صدیاں بیت گئیں، ابو داؤد شریف آپ پڑھتے ہیں، علماء پڑھتے ہیں، اور کتنے ہم حوالے جو ہے نا ابو داؤد شریف کے دیتے رہتے ہیں۔ اہل علم سے ابو داؤد شریف کا مقام جو ہے وہ مخفی نہیں ہے، ہر مدرسے میں یہ پڑھائی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، ابن عقیل جو ہیں وہ اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گیا حج کرنے کے لیے یا حرمین شریفین کی حاضری کے لیے، تو بیت اللہ شریف میں کھڑا تھا، مطاف میں دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے گھر اچھا دے دے، مجھے بیوی اچھی دے دے، میرے رزق میں فراوانی عطا فرما۔ فرماتے ہیں ابھی میں دعا کر رہا تھا تو میں نے دیکھا اچانک میری نظر پڑی، ایک خوبصورت قیمتی ہار پڑا ہوا، میں نے وہ ہار اٹھا لیا۔ پہلے تو میرے دل نے یہ کہا کہ اس کو چھپا لو، بڑا قیمتی ہار ہے، شاید میں نے دعا مانگی ہے اس کا ثمرہ مجھے مل رہا ہے۔ پھر میں نے کہا نہیں، یہ زائرین آئے ہوئے ہیں اور یہاں پہ بڑی دنیا کچی ہے اور طواف کر رہے ہیں، تو کسی حاجی کا یا زائر کا جو ہے یہ ہار گرا ہوگا۔ تو میں نے ہار اٹھایا اور میں نے کہا لوگو یہ ہار کس کا ہے؟ تو لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، اتنے میں ایک شخص آیا، وہ نابینا تھا، اس نے کہا جناب یہ میرا ہار ہے، میرا ہار گرا ہے میرے تھیلے سے، کیونکہ میں نے تھیلے میں ہار رکھا ہوا تھا، یہ مجھے لوٹا دے۔ تو ابن عقیل کہتے ہیں اس وقت مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ جو شخص جس کا ہار تھا وہ نابینا تھا۔ میں نے کہا میں نے ایسے خام کا اعلان کیا، اگر میں اس کو رکھ بھی لیتا تو نابینا کو تھوڑی پتہ چلتا، تو یہ تو ہے نابینا۔ بہرحال میں نے کہا نہیں میں خانہ خدا میں کھڑا ہوں، بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں، تو میں اس کو واپس کر دیتا ہوں۔ بہرحال میں نے وہ ہار دے دیا۔ کافی عرصہ میں وہاں پہ مکہ شریف کے اندر رہا، عبادات کرتا رہا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ میں وہاں سے چل پڑا تو راستے میں ہلا کے مقام کے اوپر میں نے آ کے قیام کیا ایک مسجد میں، تو وہاں پہ کوئی نماز پڑھانے والا نہیں تھا، چونکہ میں عالم تھا، فاضل تھا،
حدیث پر بڑا کام میں نے کیا ہوا تھا۔ تو علاقے والے کہنے لگے آپ نماز پڑھا دیں۔ میں نے وہ جب نماز پڑھائی تو میری تلاوت سن کے نا وہ بڑے خوش ہونے کا، حضرت آپ امامت کیوں نہیں قبول کر لیتے، آپ یہیں امامت قبول کر لیں، ہم لوگ آپ کی خدمت کریں گے۔ مجھے بھی ضرورت تھی تو میں وہاں پہ رک گیا، امام بن گیا۔ کچھ دن عرصہ جب گزرے، میرے اخلاق سے، میری محبتوں سے، میری تلاوت کلام مجید سے لوگ بڑے متاثر ہوئے، تو انہوں نے کہا جو یہاں سے سابقہ امام تھا وہ فوت ہو گیا ہے، اور اس کی جو بیٹی ہے وہ جوان ہے، اگر تو چاہے تو ہم اس کے ساتھ تیرا نکاح کر دیں۔ میں نے کہا جی کر دیں۔ میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ تو جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کے گلے میں وہی ہار تھا جو بیت اللہ شریف میں مجھے ملا تھا، میں نے پہچان لیا۔ میں نے پوچھا یہ ہار تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میرے ابا جی اسی مسجد کے امام تھے، وہ گئے تھے حج کرنے کے لیے، وہاں یہ ہار گرا تھا، تو ایک نوجوان یہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ میرا گھر مجھے دے دے، میری بیوی مجھے دے دے، اور میرے رزق میں فراخی عطا فرما، میرا گھر بار بن جائے۔ تو پھر ساتھ ہی اس نے ہار دیکھا تو اعلان کیا، میرے ابا جی نے جو ہے نا وہ ہار لے لیا واپس۔ تو میں نے کہا دیکھیں اللہ کا شکر ہے، میں نے وہاں پہ دعا مانگی تھی، مجھے گھر بھی مل گیا، سب کچھ مل گیا۔ انہوں نے کہا آپ کی دعا بھی قبول ہوئی ہے، میرے ابا جی کی دعا بھی قبول ہوئی ہے۔ ابن عقیل کہتے ہیں میں نے پوچھا آپ کے ابا جی کیا دعا کرتے تھے؟ کہتے جب سے وہ ہار لے کے آئے نا تو مجھے کہتے بیٹا اللہ تیرے نصیب اچھے کرے، وہاں جو نوجوان مجھے ملا تھا جس کو ہار ملا تھا، اللہ کرے ایسا کوئی متقی پرہیزگار مل جائے اس کے ساتھ میں تیرا نکاح کر دوں۔ تو آپ کی دعا بھی قبول ہو گئی اور میرے ابا جی کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ تو ابن عقیل کہا کرتے تھے دیکھو یہ اخلاص کی برکت ہے، اگر اس وقت میں ہار رکھ لیتا کب تک اس کو کھاتا پیتا رہتا بیچ کے، وہ تو ختم ہو جاتا، لیکن جو اخلاص ہے، اخلاص کی برکت ہے مجھے کہاں تک لے آئی۔ ایک کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، تصوف کی کتاب کے اندر، کہ بادشاہ وقت کے مٹکے جا رہے تھے شراب کے، تو ایک اللہ والے کو جلال آ گیا، اس نے کہا یہ مٹکے جا رہے ہیں تو میں توڑ دوں، کیونکہ اللہ والے جو ہیں وہ نہ ڈر ہوتے ہیں، لا خوف ہوتے ہیں، لا حزن ہوتے ہیں۔ انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور مٹکے توڑنا شروع کر دیا۔ اب 99 مٹکے اس نے توڑ دیے تھے اور 100 مٹکے، آخری جو مٹکا تھا چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ وقت نے اس کو گرفتار کروا لیا اور کہا تم نے یہ مٹکے کیوں توڑے ہیں؟ اس نے کہا جی شراب حرام ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اس لیے میں نے مٹکے توڑے ہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر یہ آخری مٹکا کیوں نہیں توڑا؟ اس نے کہا 99 جب میں نے توڑ لیا نا تو میرے نفس نے کہا کمال ہے، دیکھ لے اتنا بڑا کام کر دیا، بادشاہ وقت سے تو ٹکرا گیا۔ کہتے میں نے کہا جو میں نے 99 توڑے ہیں نا وہ اللہ کی رضا کے لیے توڑے، اب میرے نفس جو ہے وہ اطرار ہے، اب یہ میرے نفس کے لیے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ بادشاہ وقت نے یہ سنا بڑا خوش ہوا اور اس کو بغیر سزا دیے واپس بھیج دیا۔ یہ ہے اخلاص کی برکت۔ 4 صدی ہجری میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام ہے ابو عمر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں۔ تو اس وقت تنگی کا زمانہ تھا اور یہ اللہ والے تھے، ان کے پاس مال و متاع بہت تھا۔ تو حاکم وقت نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ہماری جو رعایا ہے نا اس کے لیے میں کوئی فلاحی کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس اتنا خزانہ نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو ابو عامر مجاہد نے ان کو بلایا اپنے گھر میں اور کہا کہ میرے پاس 2 لاکھ دینار موجود ہیں، آپ وہ لے لیں اور آپ یہ رفاہی کام میں لگائیں اور مخلوق خدا کی خدمت کریں۔ اب بادشاہ وقت نے وہ 2 لاکھ دینار لے لیے، تو اب مجلس لگی ہوئی ہے، بادشاہ وقت سنا رہا ہے لوگوں تم بھی پیسے اکٹھے کرو تاکہ میں کوئی رفائی کام کر سکوں، یہ بھلائی کا کام کر سکوں اپنی رعایا کے لیے۔ دیکھو ابو عمر مجاہد نے بھی 2 لاکھ دینار دیے ہیں۔ اب اس مجلس کے اندر ابو عمر مجاہد بھی بیٹھے ہوئے تھے، فوراً اپنا نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے جناب وہ میرے پیسے مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں نے اپنی اماں جی سے اجازت نہیں لی، وہ اجازت دیں گی تو میں آپ کو دے دوں گا۔ اب جیسے ابو عمر مجاہد کا اعلان ہوا تھا کہ 2 لاکھ روپے اس نے دیے ہیں، لوگ بڑی محبت سے دیکھنے لگے، اور جیسے انہوں نے واپس لیے اور بادشاہ وقت کو، حاکم وقت کو کہا واپس کرو، لوگ بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ آپ پیسے لے کے گھر چلے گئے اور رات کی تنہائی میں اور اندھیرے میں آ کے حاکم وقت کو ملے اور کہتے ہیں یہ پیسے لے لو، یہ میری ملکیت ہے، میں نے آپ کو دیے تھے کہ جس کے لیے دیا ہے، جس کے لیے، کیونکہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، خدا کو راضی کرنے کے لیے میں نے دیے تھے، اور مخلوق خدا کو راضی کرنے کے لیے خالق کو راضی کرنا ہوتا ہے، لہذا جس کے لیے راضی کیا اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ نے تو مجھے ہلاک کر دیا، ذبح کر دیا مجھے لوگوں کے اندر، یہ بتا کے کہ ابو عمر مجاہد نے دیے ہیں، لہذا میری ماں کی ملکیت نہیں تھے، ملکیت میری تھے۔ میں یہ چاہتا ہوں جس کے نام پہ نیکی کروں صرف اس کو خبر، اس کی تشہیر نہ ہو، یہ لیں یہ قبول کریں اور رعایا کے اوپر یہ خرچ کریں۔ اب کیا حال ہے؟ اب تو بڑے بڑے علماء اور مشائخ وہاں نام لے لے کے فلاں نے پیسے دیے،
اور فلاں نے اتنے پیسے دیے جی، فلاں کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے وہ چھپتے تھے، اب کچھ خرچ کر کے اخباروں میں چھپتے ہیں، ٹی وی چینلوں پہ آتے ہیں۔ حکم تو یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے تم صدقہ کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے، اپنے ہاتھ کو نہ چلے۔ یہاں تو سارے زمانے کو اعلان کرتے ہیں، اخباروں میں چھپتا ہے، غریبوں کو کتنا رسوا کیا جاتا ہے۔ 5 کلو آٹا دیتے ہیں تو لائن لگوا کے پھر فوٹو، اور بعض اوقات تو اتنا ایسی بے حیائی کرتے ہیں کہ فوٹو کھنچوا کے چیزیں واپس رکھ لیتے ہیں۔ یہ بھی کئی جگہ سننے میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کی دولت سے نوازے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرما رہے تھے، اور بڑے قواعد تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو رات کو جب سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سورہ طٰہٰ جو انہوں نے تلاوت کی تھی نا، سنہری حروف سے وہ ساری آیات بینات لکھی، لیکن پڑھتے پڑھتے نا آگے گئے تو کچھ آیات اس میں سے موجود ہی نہیں ہے، حذف ہو چکی۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ یہ آیات بینات درمیان میں جو ہیں وہ حذف کیسے ہو گئے، نظر نہیں آ رہی، مٹ گئی۔ روتے روتے ابھی پریشان بیٹھے ہوئے تھے کہ حاطف غیبی سے آواز آئی، بایزید بستامی۔ یہ یاد رکھیں بایزید کا نام اصل بایزید نہیں ہے، بازید ہے، یہ بیان ہوتے ہوتے بایزید بن گیا کتابوں کی اس کے اندر۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ تحقیق ہے۔ تو حاطف غیبی سے آواز آئی، بایزید جب تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہا تھا تو تیری نیت یہ تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھ رہا ہوں، اور پھر ایک شخص آیا اور تو نے زیادہ زور لگانا شروع کر دیا، اور تو نے یہ کہا کہ یہ بندہ سن کے خوش ہوگا، یار کتنا نیک آدمی ہے، دیکھو تلاوت کلام مجید کر رہا ہے۔ تو جو تو نے میری رضا کے لیے آیات بینات تلاوت کی ہیں، یہ دیکھ ہم نے سنہری حروف میں اس کو اجاگر کر دیا ہے، اور جو بندے کو خوش کرنے کے لیے کیے ہیں وہ نظر نہیں آ رہی، کیونکہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے اللہ ہی اس کا اجر دیتا ہے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو پھر لوگ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کا اجر دیں، اور لوگ کسی کو اجر کیسے دے سکتے ہیں؟ لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کام کریں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اس کی رضا کے لیے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بزرگان دین ہیں وہ اس راز کو سمجھ گئے تھے۔ اللہ فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، بل احیاء وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ تمہیں شعور نہیں۔ تو اس آیت میں جس کی موت صرف اللہ کے لیے وہ تو زندہ ہے، پھر اس کا کیا عالم ہوگا جس کا سب کچھ، نماز بھی اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی اللہ کے لیے ہے، زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، وصال بھی اللہ کے لیے ہے، لوگوں سے ملنا بھی اللہ کے لیے ہے، بچھڑنا بھی اللہ کے لیے ہے، کسی سے کچھ لینا بھی اللہ کے لیے ہے، کسی کو کچھ دینا بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو جس کی موت صرف اللہ کے لیے ہے وہ تو زندہ، جس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہے اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔